الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ محترم حاضرین، ابھی سورہ نمل کی آیت نمبر 20 پڑھی گئی۔ اس آیت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا کی تھی، ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ ان سے پہلے کسی کو بھی ویسی حکومت اور بادشاہی نہیں دی گئی تھی، اور نہ ہی ان کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو ویسی حکومت اور بادشاہی دے گا۔ اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ میرے بعد تو کسی کو ویسی حکومت نہ عطا کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بہت ساری چیزوں پر تھی۔ ہواؤں میں ان کی حکمرانی تھی، وہ اپنی مرضی سے ہواؤں کو جدھر چاہتے لے جاتے۔ ان کی حکمرانی جنات پر تھی، وہ جنات سے جو چاہتے کام کرواتے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کے ساتھ ساتھ ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ انہی صلاحیتوں اور قابلیتوں میں سے ایک قابلیت یہ تھی کہ وہ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، پرندوں سے گفتگو کرتے تھے، پرندوں سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی اہم مہم میں نکلے اور اپنے ساتھ ایک بہت بڑی لشکر کو لے کر کے نکلے۔ اس لشکر میں جنات بھی تھے، جنات کے ساتھ اس قافلے میں انسان بھی تھے، اور انسان کے ساتھ اس قافلے میں پرندے بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مہم میں ان تینوں مخلوقات کو لے کر کے نکلے، جس میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے اور پرندے بھی تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ وہ نظم و نسق کا بڑا خیال رکھتے تھے، جسے ہم اور آپ ڈسپلین کہتے ہیں۔ ڈسپلین کا بڑا خیال حضرت سلیمان علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ راستے میں کہیں کہیں رک کر کے حضرت سلیمان اپنی لشکر کا جائزہ لیتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری لشکر میں کوئی میری اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام رکے اور پرندوں کا جائزہ لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، پرندوں کی حاضری لی اور کہا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ پرندوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے سلیمان علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کہیں چھپ کر کے بیٹھا ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ام کان من الغائبین، یا پھر کیا ہدہد پرندہ غائب ہو گیا ہے میری اجازت کے بغیر، میری پرمیشن کے بغیر۔ اگر ایسی بات ہے
کہ ہدہد پرندہ میری اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا ہے، میری پرمیشن کے بغیر غائب ہو گیا ہے، اگر وہ واپس آئے گا تو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں اس ہدہد پرندے کو سخت عذاب دوں گا، سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا غصہ کہ ان کی اجازت کے بغیر ایک پرندہ چلا گیا، ان کی پرمیشن کے بغیر، اور اس پرندے نے ڈسپلن کا خیال نہیں رکھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام سے اجازت لے لے۔ تو ڈسپلن اور نظم و نسق کا یہ طریقہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ آج جو ہماری حکومت یا جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے لیے یا انسانوں کے لیے ڈسپلن بنایا جاتا ہے تو اس میں انسانوں کا فائدہ ہے۔ نو پارکنگ ہے کہیں پر، آپ نے وہاں پر اپنی گاڑی کھڑی کر دی، یہ ڈسپلن کے خلاف ہے۔ جہاں پر گاڑی رکھنے کی جگہ ہے آپ وہاں پر ایسے ملے ویسے گاڑی پارک کر دے رہے ہیں، نہ کسی کی تکلیف کی کوئی آپ کو خبر ہے، نہ کسی کی پریشانی کا آپ خیال رکھتے ہیں کہ اس سے کسی کو تکلیف ہوگی، آپ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا شریعت نے نظم و نسق اور ڈسپلن کی بڑی اہمیت بیان کی ہے کہ انسان کو زندگی میں ڈسپلن کا خیال رکھنا چاہیے۔ لہذا اسی دوران ہدہد پرندہ حضرت سلیمان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے سلیمان، احط بما لم تحط به، کہ میرے پاس ایک ایسی انفارمیشن ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، میرے پاس ایک ایسی خبر ہے جو تمہارے پاس خبر نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، اس لیے کہ پرندے کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ سلیمان کو وہ خبر نہیں جو میرے پاس ہے۔ تو حضرت سلیمان نے ہدہد سے کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ تو ہدہد پرندہ کہنے لگا کہ میں یہاں سے اڑ کر کے یمن گیا، یمن میں نے کیا دیکھا کہ ایک قوم ہے قوم سبا، اور میں نے اس قوم کی دو اہم چیزوں کو دیکھا جو مجھے صحیح نہیں لگی، جو مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے کیا دیکھا کہ قوم سبا کے مردوں نے ایک عورت کو حاکم بنا لیا ہے، ایک عورت کو بادشاہ بنا لیا ہے، اور قوم سبا پر ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ دیکھیے عورت کے کام کرنے کے دائرے الگ ہیں، عورت کے کام کرنے کا گھر ہے ان کا اصل ٹھکانہ، لیکن عورت اگر کرسی میں آ کر کے حکومت کرے تو یہ صحیح بات نہیں ہے، جو کہ ایک پرندے کو بھی ٹھیک نہیں لگا۔ اس کے بعد دوسری بات جو ہدہد نے حضرت سلیمان سے کہا کہ اے سلیمان، میں نے اس قوم میں ایک بات ایسی دیکھی جو مجھے اچھی نہیں لگی، وہ بات یہ کہ وہ قوم شرک میں ملوث ہے، وہ قوم شرک کر رہی ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا کہ ملکہ سبا، قوم سبا کی ملکہ جس کا نام بلقیس تھا، وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی پرستش کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کہ ایک پرندے کے اندر بھی اتنی احساس اور اتنا شعور ہے کہ وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کو پسند نہیں کرتا۔ ایک بے زبان مخلوق جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس زبان نہیں، ان کے پاس عقل نہیں، لیکن ان پرندوں اور جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ توحید یہ صرف اللہ کا حق ہے اور شرک یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ جو انسان شرک کر رہے ہیں، یہ بے زبان جانور جب انسان کو شرک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنے دل میں گھٹن محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انسان کیسا غدار ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو
دوسروں کے دربار میں سجدے کر رہے ہیں، دوسروں کے وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ لہذا ایک بے زبان اور بے عقل جانوروں کے اندر بھی یہ احساس اور شعور ہے کہ اللہ ہی ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ خلاصہ کلام کہ حضرت سلیمان نے ہدہد کو ایک لیٹر دے کر کے بھیجا جس میں قوم سبا کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی تھی۔ جب یہ لیٹر قوم سبا کے پاس پہنچا، انہوں نے سلیمان کے اس لیٹر کو پڑھا تو قوم سبا کی ملکہ یعنی بلقیس نے مطیع و فرما بردار ہو کر کے سلیمان کے دربار میں آئی، اور آنے کے بعد سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا اور وہ اسلام سے نوازی گئی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ تو یہ مختصر سا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر ہدہد کا بیان کیا ہے۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کے اندر بیان کیے گئے واقعات سے عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔